أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 141. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کچھ الگ طرح کے کیریکٹرز اور کردار کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، تم کو غم میں نہ ڈالے. حزن اردو میں بھی بولتے ہیں حزن و ملال. حزن کا معنی ہوتا ہے غم اور ٹینشن. تم کو غم میں نہ ڈالے، ٹینشن میں نہ ڈالے. کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. پیچھے آپ کے گزر چکا ہے کہ جنت کی طرف بڑھنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. وہی ورڈ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یسارعون فی الکفر، وہ کفر کی باتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے. پیچھے بھی یہ گزر چکا ہے آمنا. آمنا بافواہہم، اپنی زبان سے، اپنے منہ سے بولے ہیں وہ کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ کو، رسول کو. لیکن کیا ہے؟ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لم تؤمن، ایمان نہیں لائے. کیا؟ قلوبہم، قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل. ان کے دل ایمان نہیں لائے. ان کا ایمان کہاں ہے؟ گردن سے اوپر، زبان پر. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ بھی تم کو ٹینشن میں نہ ڈالیں، ان کو دیکھ کر کے تمہیں ٹینشن نہ ہو، جو یہودی ہیں، جیوز. یہ کیسے لوگ ہیں؟ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں. سماعون، سماع جو ہے نا، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں نا، سمع، سن لیا اللہ تعالیٰ نے، اسی سے یہ ورڈ بنتا ہے سماع. سپرلیٹو ڈگری، بہت زیادہ. جیسے قوال، آپ نے سنا قوال؟ قوال کو قوال کیوں بولتے ہیں؟ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتا، بولتا جاتا ہے. تو سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور وہ لوگ سنتے ہیں لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے، مطلب جاسوسی کرتے ہیں. اب میں کسی اور کے لیے کچھ سن رہا ہوں آپ کے پاس، تو کس لیے سنوں گا؟ یہاں سے لے کے وہاں بتانا. لم یاتوک، جو تمہارے پاس آتے نہیں ہے. یحرفون الکلمہ، وہ بات کو بدل دیتے ہیں. حرفہ، تحریف. حرف عربی میں بولتے ہیں کنارے کو.
اور حرفا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، چینج کر دینا، یعنی ایک چیز کو بیچ سے ہٹا کے کنارے کر دیا، جہاں پہ تھی وہاں سے ہٹا دیا۔ من بعد مواضعہ، ان کو ان کی جگہوں پر رکھنے کے بعد، یعنی بات کو بدل دیتے ہیں سمپل میں۔ ابھی اس آیت میں پہلے ہم انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ او میسنجر let them not grieve you who hasten into disbelief of those who say we believe with their mouths but their hearts believe not, and from among those who are Jews they are avid listeners to falsehood, and they are listening to another people who have not come to you, and they distort words beyond their proper usages۔ یہ آدھی آیت ہے، آدھی آیت انشاءاللہ کل ہوگی۔ تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نمبر 1، ہم بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت بتانے کے بعد بھی، سمجھانے کے بعد بھی، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے بیوی ہوں، سنتے نہیں ہوں، کفر کے کام، شرک کے کام، بدعت کے کام، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام کتنا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اکثر سنتے ہوں گے آپ لوگ خطبے میں، تقریر میں، ہمارے اوپر صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے یہ صحیح ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بس۔ اس کے بعد ان کا معاملہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کو پلٹ کے ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور حساب پھر ہم کون لے گا؟ ہم لیں گے کہ ہماری بات تم تک پہنچی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہماری بات کو اگنور کر دیا؟ تو پہلی چیز یہ، ٹینشن میں نہیں رہنا۔ دوسری چیز، ہزار سمجھانے کے باوجود بھی بہت سے لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو زبردستی ان کو منوانے کی کوشش۔ بہت سے لوگ کیا سمجھا ہے؟ ان کو سدھار دینا ہے۔ بھائی آپ نہیں سدھار سکتے، جو آدمی جگنا نہیں چاہے گا آپ اس کو زبردستی بولتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو آپ جگا سکتے ہیں، جو آدمی جگا ہوا ہے اور اٹھنا نہیں چاہتا اس کو آپ جگا سکتے ہیں کیا؟ تو اسی طرح سے آپ ہر آدمی کو سدھار نہیں سکتے، جو چاہے گا خود سدھرنا اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے، پیچھے کئی بار گزر چکا ہے یہ۔ تو یہ دوسرا لیسن۔ تیسرا لیسن کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا آپ کو ملیں گے جو ڈبل فیس ہوتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ کون اصلی دوست ہیں اور کون نقلی دوست ہیں۔ ان کو منافق کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے کچھ کہیں اور دل میں کچھ رکھیں، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ جو ہے وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ایسے لوگوں میں نہ ہو۔ کتنے ہوئے؟ 3 پوائنٹس ہوئے۔ چوتھی بات، سماعون للکذب۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے، اچھی باتیں آپ بولیے نہیں بیٹھتے سننے کے لیے، اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اچھی بات شروع کیجیے، بولیں گے بھائی یہ سب رہنے دے، یہ ٹینشن میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہاں، جھوٹے قصے، کہانیاں، جھوٹی باتیں، فلاں لیڈر کی بات، فلاں کنٹری کی بات، یہ سب آپ شروع کیے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے۔ کیوں؟ انسان کو ایک عادت ہو جاتی ہے کچھ باتوں کی، تو جس کو جھوٹ سننے کی عادت ہو گئی اسے سچ اچھا نہیں لگا، اسے قرآن، حدیث، نبی اور صحابہ کی باتیں اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ملتا، مزہ ہی نہیں آتا۔ ہاں، نمک مرچ لگا کر کے اگر بولیں گے اور ملا جلا کر کے کہانیاں سنانا شروع کریں گے
تو آپ دیکھیے کوئی مولانا کوئی حضرت آتے ہیں، کتنی بھیڑ آتی ہے، کیوں؟ وہ چٹکلے سناتے ہیں، وہ کہانیاں سناتے ہیں، وہ ہنساتے ہیں، اس میں ان کو مزہ آتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ کسی انسان کو اچھی بات، اللہ رسول کی بات اچھی نہ لگے اور ان کی دوسروں کی باتوں میں وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہے۔ اور جب جھوٹ آدمی سنے گا تو بولے گا کیا؟ جھوٹ ہی بولے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے کان سے جو کچھ جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سیدھا دماغ میں جاتا ہے، پھر وہاں سے وہی چیز واپس باہر نکلتا ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ سماعون لقوم آخرین، جو لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں وہ سب آپ کے خیرخواہ اور ہمدرد نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ جاسوسی کرنے آتے، بہت سے لوگ آپ کی بات سن لیں گے، ہاں آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں، آپ سے اچھا تو انسان ہی نہیں، اور آپ کے دشمن کے پاس جائیں گے تو وہاں جا کے بتائیں گے کہ دیکھو یہ بول رہا تھا۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ وہ اسپائی کا کام کرتے ہیں، جاسوسی کا کام کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہر انسان کو اپنا دوست نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بھی آ کر کے آپ سے اچھی بات کر دے، دو چار تعریف کر دے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہو جاتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی بات جا کے ادھر بولتے ہیں اور ادھر کی بات، ان کی شکایت آپ کے پاس اور آپ کی غیبت ان کے پاس کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور آخری چیز کہ جب انسان کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات کو بھی بدلنے میں اسے دیر نہیں لگتی۔ جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، آپ دیکھیے جتنے فرقے گمراہ ہوئے، وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ اللہ کی بات کچھ ہوتی ہے اور بدل دیتے ہیں اس کو اپنی طرف سے ملا جلا کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس آیت میں لیسن دینا چاہتا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔